ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صدق الله العلي العظيم. اللهم أنت الإله القديم، وهذه سنة جديدة، فأسألك العصمة والقوة والاشتغال يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 1443 ہجری کا ایام اضحیٰ کا پہلا مہینہ. ایک بار پھر احتیاطاً یہ یاد دلا دیا جائے کہ ہماری یہ مجلس العصر اسلامک سینٹر میلبرن میں ہو رہی ہے، اور میلبرن آسٹریلیا کا ایک شہر ہے. تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں محرم کے مہینے کی رؤیت یعنی مون سائٹنگ باقی ساری دنیا کے مقابلے میں ایک دن بعد ہوئی ہے. تو آج کی مجلس سے لے کر آخری مجلس تک جو لوگ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے باہر رہتے ہیں ان کو شاید تاریخوں میں تھوڑا کنفیوژن رہے. میلبرن یعنی آسٹریلیا کے اعتبار سے پہلی محرم کا دن ختم ہوا ہے اور دوسری کی شب لگی. لیکن جو ہمارے یہاں عام طور پہ جس طرح سے ڈیٹس بتائی جاتی ہیں اس کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یکم محرم، فرسٹ آف محرم کی مجلس ہے. اور ایک وضاحت یہ بھی کر دی جائے کہ آج صبح بات ہو رہی ہے میلبرن کے ٹائم کے اعتبار سے. میلبرن میں لاک ڈاؤن ایک ہفتے اور ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. تو جو میں نے کل رات کے مجلس میں عرض کیا تھا کہ 3 دن یہ لاک ڈاؤن باقی ہے، اس کے بعد شاید مجالس عزاخانے کے اندر اس طرح ہوں کہ مومنین بھی شریک ہو سکیں. آج صبح کے اعلان کے بعد اب صورتحال یہ ہوئی کہ شب عاشور تک کی جو مجلس ہے وہ اسی لاک ڈاؤن کی حالت میں ہوگی اور آن لائن ہی مجالس ہوں گی. البتہ العصر اسلامک سینٹر کا جو ایک طریقہ کار رہا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے امام باڑے بنائے جاتے ہیں، عزاخانے بنائے جاتے ہیں، عاشور خانے بنائے جاتے ہیں، حسینیہ بنائے جاتے ہیں، کہ ایام اضحیٰ مومنین آئیں، صف اضحیٰ بچھائی جائے مجالسوں، اس کے حساب سے ہی یہ مجالس ہوتی رہیں گی. عام مومنین اگر نہیں آ سکیں گے قانون کی وجہ سے، رولز اینڈ ریگولیشن جو گورنمنٹ کے ہیں، تب بھی کیونکہ لائیو براڈ کاسٹنگ کی اجازت ہے تو امام بارگاہ کھلے گا اور کھلا ہوا. اور میں یہ عرض کر دوں کہ میں بہت دور سے ڈرائیو کر کے یہاں پہ آتا ہوں، خود ڈرائیو نہیں کرتا ہوں لیکن بہت دور سے آتا ہوں. لیکن میں نے کہا کہ یہ صف اضحیٰ بچھے، عزاخانہ سجے، یہ تبرکات بھی آپ کے سامنے ہوں، اور عزاخانہ مثلاً جو چراغ جلائے جائے یا لائٹ جلائی جائے، خالی یہ کافی نہیں ہے، شہزادی کونین بھی صف اضحیٰ پہ آ کے بیٹھے جس کے لیے مجلس بھی عزاخانے کے اندر. ہاں، اگر کبھی کوئی ایسا قانون آ گیا کہ جس میں اس پہ بھی پابندی لگ جائے گی تو پھر وہ الگ بات ہے، وہ یقیناً مجبوری ہوگی. یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ کل رات کی مجلس میں یہ عرض کر چکا تھا کہ 3 دن کی مجالس لائیو براڈ کاسٹنگ ہے اور باقی شاید اس کے بعد
مومنین بھی آنے لگے ہیں. تو آج صبح کے اعلان کے بعد صورتحال بدلی ہے، اور فی الحال عاشور کا دن میلبرن کے کیلنڈر کے اعتبار سے جو 28 اگست فرائیڈے ہے، اس دن لاک ڈاؤن ختم ہو جانا چاہیے. تو پھر اذا خانے میں ہی مجلس ہوگی، اور اگر اس دن بھی لاک ڈاؤن ہو گیا تو اس وقت کی اس وقت دیکھی جائے گی. اب جو اتنی بات میں نے کی، تو اس کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جملہ ربط دیتے ہوئے، اچھا پہلے یہ میں یاد دلا دوں کہ ہمارا اس عشرے کا یعنی 1443 ہجرہ کے العصر اسلامک سینٹر میلبرن کے اس عشرے کا عنوان یا ٹاپک ہے امام زمانہ ولایت علی اور دجال میلبورنی. اور جو غدیر کی محفل میں نے پڑھی تھی 10 دن پہلے 12 دن پہلے، اس میں آخر محفل میں ایک جملہ میں نے کہا تھا جس سے پھر ربط دے کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن ابھی بھی 2-3 چھوٹی چھوٹی تمہیدی باتیں آپ کو یاد دلا دوں. امام زمانہ، ولایت علی اور دجال میلبورنی. اب یہ اتنا لمبا موضوع میں روز تو نہیں بتا سکوں گا، مختصر کر کے امام زمانہ اور ولایت علی. پہلے تو یہ واضح کر دیا جائے کہ عاشورے کی بہت زیادہ میچنگ ہے امام زمانہ کے ظہور سے، اور یہ انشاءاللہ آگے کی کسی مجلس میں تفصیل آئے گی، لیکن بہت ہی مختصر. جمعہ کا دن تھا اور 10 محرم کی تاریخ تھی جب کربلا میں آقا حسین کو شہید کیا گیا، اور جمعہ ہی کا دن ہوگا اور 10 محرم کی تاریخ ہوگی جب ظہور امام زمانہ ہونے کی از حد توقع ہے. اتنی زیادہ کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ یقینی بات ہے کہ ڈے ہوگا فرائیڈے اور ڈیٹ ہوگی 10 محرم. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مزید اس پر گفتگو ایک آدھ دن کے بعد ہوگی جب امام زمانہ پر براہ راست ہم بات شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کروں، اور یہ چھوٹی سی بات چونکہ آگے چل کر 2 یا 3 مجالس کا عنوان بنے گی، اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج ایک چھوٹی سی بات. اور وہ یہ ہے کہ جو اسلام کی شریعت ہے، جو دین کے احکامات ہیں، جو فقہ جعفری ہے، یہ لاز، رولز اینڈ ریگولیشن کا مجموعہ، اور جو قوانین ہوتے ہیں نا اس کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے ifs اینڈ بٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. دنیاوی قانون میں تو آپ اس بات کو جانتے ہیں، دینی قانون میں بھی یہ چیز ہے. چنانچہ کبھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیے گا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بس وہ مسئلہ جو اس کی ورڈنگ آ گئی ہے اسی طرح سے ہوگا، اس کے اندر کوئی if and but شامل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنی بات کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، تو مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ فی الحال ہمارے مراجع کا ایک فتویٰ ہے نا، جس کی وجہ سے بہت سارے مومنین مراجع کرام کے مخالف بھی ہو چکے، جو پہلے تھے وہ تھے، لیکن فی الحال کی بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ اگر آپ کے ملک کی ہیلتھ منسٹری یا جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ منع کر رہا ہے اجتماع کو، اور اس میں مجلس بھی شامل ہے، تو آپ کو اس قانون کی پابندی کرنا، you have to honor the law of the land. اس حوالے سے اچھا اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام میں تو بہت سارے ظالم گزرے جنہوں نے ایسے ایسے قانون بنا کے ملک میں نافذ کیے کہ جس کے اندر عزاداری یا مجلس ہونا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ متوکل ہو، چاہے وہ صدام ہو، اور چاہے وہ ان بٹوین جو دوسرے ظالم آئے ہوئے ہیں. تو اب یہ ساری غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ بھئی وہ پھر اس زمانے میں کیوں مجلسیں ہوتی تھی، اور لوگ قربانیاں دے کے مجلسیں کرتے تھے، اور لوگ اپنے گردنیں کٹوا کے مجلسیں کرتے تھے. اب یہ
سارے مسئلے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ مومنین کے پاس ٹائم نہیں ہے پورا مسئلہ سننے کا، یا یہ کہیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پورا مسئلہ سننے سے، وہ ایک انکمپلیٹ بات سن کر اسی کو لے کے دوڑ اٹھتے ہیں۔ اب میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا آج کا جو موضوع ہے، جو آج کل رات کی مجلس کو آج مکمل کرنا ہے، تاکہ امام زمانہ اور ولایت علی پہ بات کل سے شروع کی جائے، آنے والی کل۔ لیکن یہ بات میں ڈیٹیل میں نہیں بتا پا رہا ہوں، لیکن مختصر یہ بتا دوں کہ مثلا اب ہم باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، یعنی باقی چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ اور گیدرنگ چھوڑیں، خالی مجلس پر آ جائیے۔ مراجع کرام کا فتویٰ مجلس کے حوالے سے کیا، اور وہ صدام اور متوکل کی مجلس کی پابندیاں، اور اس وقت دنیا کی مختلف حکومتوں کی طرف سے جو پابندی۔ ابھی ایک مومن سے بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ ہندوستان کے بھی کئی شہروں میں یہی مسئلہ ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلے کو سنیں، اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے، لیکن کیونکہ یہ مسائل بیان کرنے کا تو فورم نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اگر دشمنی اہل بیت کی بنا پر مجلس کو روکا جا رہا ہے تو اس قانون کو توڑنا اور اس کی مخالفت کرنے کی اجازت بھی ہے اور کبھی واجب ہو جاتا ہے، اور اگر ہیلتھ کے ایشو کی بنا پہ اس کو روکا جا رہا ہے تو اس قانون کو ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ کبھی اس قانون کو توڑنا واجب ہے، کبھی اس قانون کو ماننا واجب ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے یہ قانون کس نیت کے ساتھ بنایا۔ دشمنی اہل بیت کی نیت ہے تو چاہے وہ متوکل ہو، چاہے وہ صدام ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ کوئی ملک بھی ہو، آپ توڑ سکتے ہیں اس قانون کو۔ یہ توڑ سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھپ کے بھی مجلس کریں، اور کبھی کبھار واجب ہو جائے گا توڑنا اگر یہ خطرہ ہو رہا کہ مجلسیں چھپ کر کرنے کے نتیجے میں عزاداری نہ ختم ہو جائے۔ لیکن جہاں ہیلتھ ایشو مسئلہ، جہاں ہمیں پتا ہے کہ وہ دشمنی اہل بیت کی بنا پر ہماری مجلس پہ پابندی نہیں لگا رہے ہیں، وہ یہی پابندی اپنے کرسمس کے لیے لگائیں گے، یہی پابندی جوس کے تہوار کے لیے لگائیں گے، یہی پابندی دوسرے مسلمان فرقوں کے لیے، وہاں مسئلہ چینج ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، ورنہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، بہت چھوٹے چھوٹے 2-3 اشارے کر دوں کہ عام بیماریاں جو ہیں اس میں بھی یہ پابندی آ جاتی تھی۔ مثلا پہلے زمانے میں ایک بڑی خطرناک بیماری ہوتی تھی، پہلے سے مطلب 500 سال پہلے نہیں، ابھی چند سال پہلے تک ٹی بی کی بیماری۔ اب اگر کسی کو تپ دق ہے یا ٹی بی ہے اور وہ ایسی ہے کہ جو پھیل سکتی ہے تو اس کے لیے مجلسوں میں جانا بھی جائز نہیں تھا۔ اب یہ پابندی مجلس پر نہیں لگائی جا رہی کہ جی وہ مومن ہے، اس کا دل بھی تڑپ رہا ہے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں صف اعضاء پہ جا کے بیٹھوں، نہیں، تمہاری وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا۔ یا یہ کہ ایک بیماری اور ہوتی تھی، کوڑھ، جزام، جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگتی اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ تو یہ کچھ بیماروں کی کیٹیگریز اس مسئلے سے ہٹ کر تھی، دل ان کا بھی چاہ رہا ہے، عزاداری وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ عزاداری اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوال مجلس کے حوالے سے کیا گیا، ورنہ یہی اصول عزاداری سے ہٹ کر حج کے لیے بھی ہوتا، عمرے کے لیے بھی ہوتا، قرآن کے کمپٹیشن کے لیے بھی ہوتا، جو بھی گیدرنگ ہوتی، کہ اگر ایسی بیماری ہے جو دوسروں کو لگ سکتی۔ اچھا، وہ بیماریاں ہوتی تھی انڈیویجولز کو، تو اس کے اوپر پابندی آ گئی۔ اور کووڈ جو ہے یہ پینیڈیمک ہے، یہ کوئی انڈیویجول کی بیماری نہیں، اور کووڈ کا بھی جو اس وقت چوتھا وائرس آیا ہے ڈیلٹا، کہ بہت تیزی سے within 10 یا 12 سیکنڈ یہ دوسرے کو پکڑ لیتا۔ تو یہاں پہ وہی مسئلہ جو پہلے ایک آدمی کے اوپر پابندی تھی، اب سب پر پابندی آ گئی، تو یہ ہیلتھ ایشو کی وجہ سے ہے، اور یہ فرق شریعت کے مسئلے میں ہمیشہ رہے گا۔ باقی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بات کی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور ایسا آتا جس سے میری اپنی گفتگو کل رات کی گفتگو سے مل جائے گی، کنیکٹ ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں غم امام ہو، اس کے گھر میں صف اعضاء بچھے کم از کم سال میں ایک مرتبہ صحیح۔ بالکل صحیح ہے، یہ بات ہونا بھی یہ چاہیے۔ کل رات کا جو میں نے
اتنے عظیم مراجع کا واقعہ بیان کیا، تو دونوں نام اس کے اندر اتنے بڑے، شیخ وحید خراسانی جن کے کان میں منہ رکھ کے ان سے بھی عظیم مرضی آقا عبدالہادی شیرازی نے پورا وہ واقعہ سنایا۔ تو اس کے اندر آخر میں جو بات آئی تھی، اور وہی طریقہ شیعت کا ہمیشہ رہا ہے، وہ کیا؟ مجلس کرو گھر، کس نے روکا؟ روکا کیا مطلب؟ ثواب ہے، فضیلت ہے، تاکید ہے، پینیڈیمک میں بھی کرو، لیکن مجلس کا مطلب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 500 آدمی آ جاؤ، 100 آدمی آ جاؤ، 50 آدمی آ جاؤ تبھی مجلس ہوگی؟ اور اگر خالی شوہر اور بیوی اور 2 بچے بیٹھ کر کوئی نوحہ پڑھ لیں اور کوئی بیان کتاب سے پڑھ لیں تو مجلس نہیں ہوگی؟ یہ تصور ہی کہاں سے آیا کہ مجمع ہو تب مجلس ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ عبادتوں کی 2 قسمیں، کچھ عبادتوں میں اسلام نے واقعاً یہ شوق دلایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تو ثواب بڑھتا جائے گا، جس کی اہم ترین مثال نماز جماعت۔ 2 آدمی کی جماعت ہو تو ثواب کم ہے، 4 ہو تو ثواب زیادہ ہے، ڈبل نہیں ہے، کئی گنا زیادہ، 9 ہو تو اتنا، اور 10 سے زیادہ ہو تو سارے فرشتے مل کے ثواب نہیں لکھ سکتے، وہ نماز جماعت کے لیے۔ اور نماز جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے روزانہ ملے اور کلوز ہو، لیکن مجلس کے لیے پابندی کبھی نہیں آئی۔ اگر ایک اکیلا مومن بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر کتاب کھول کے چند مصائب پڑھتا ہے اور آنسو بہاتا، اور اسی لیے کل والی جو حدیث تھی جو بہت مشہور ہے، اس کا تیسرا ٹکڑا، روتا ہے، رلاتا ہے، یا تباکہ رونے والی جیسی شکل بنا کے بیٹھ جاتا، مجلس ہو گئی۔ وہ یقین رکھے کہ اس کے گھر میں شہزادی فاطمہ آئی ہیں، صفحہ ازا کا اس کا سارا ثواب ملا ہے، صفحہ ازا کی ساری برکتیں ملی۔ تو یہ جو 2 چیزیں لوگوں نے خود ہی سے کنیکٹ کر لی کہ مجلس کا ثواب، مجلس کی برکت، مجلس کی فضیلت، شہزادی کونین کی آمد، اور پھر مجمع ہونا چاہیے، ورنہ شاید برکتیں آدھی رہ جائیں، شاید فضیلتیں کم رہ جائیں، شاید ثواب کم رہ جائے، شاید شہزادی نہیں آئے کہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی، یہاں 5 آدمی ہیں، اس گھر میں جاؤں گی وہاں 500 آدمی۔ اس نے نہیں سمجھا اہل بیت کو، اس نے نہیں سمجھا عزاداری کو، اس نے نہیں سمجھا فاطمہ زہرا کے کریمہ ہونے کو۔ تو وہ جو ہے، جیسے کل کا واقعے میں یہی تو تھا نا کہ زندگی میں کبھی سید جعفر نے مجلس نہیں پڑھی، لیکن بس دل میں خیال پیدا ہوا، چنانچہ گئے کتاب لے کر آئے، صرف بیوی اور بچوں کو بٹھا کے اس کتاب سے چند پیراگراف پڑھ دیے، وہی اتنی بڑی فضیلت بن گئی کہ آقا حسین نے آقا عباس سے کہا کہ اس کا نام لکھ لو ان لوگوں کی فہرست میں جو میرا بیان ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مجلس، یہ والی مجلس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، یہ متوکل کے زمانے میں ہوتی تھی، 2 3 عورتیں جاتی تھی، جنگل میں جا کے مصائب پڑھتی تھی، مجلس ہو گئی۔ تو ان کو ملائیے نہیں۔ اور یہیں پر اسی حوالے سے اب بات آگے بڑھ رہی، پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت کریم، وہ مجمع کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خرچہ کرنے والے نے کتنا خرچہ کیا ہے، کہ معلوم ہوا کہ سارے ملینر اور بلینر جو ہیں پیسے والے سیٹ، جنہوں نے حرام طریقے سے مثلا پیسے نہیں چلے جائز طریقے سے کہ لیکن وہ اپنے پیسے کی بنا پر اہل بیت کو بلا لیں گے، اور ایک غریب آدمی اپنی غربت کی بنا پر شہزادی کونین کی حاضری سے محروم رہے گا۔ اہل بیت کو سمجھیں، وہ نیت کو دیکھتے ہیں، وہ جذبے کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، اور اب تو بہت ساری خواتین نے بھی یہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ واقعہ مردانی مجلس میں ٹھیک نہیں لگتا، زنانی مجلس میں ٹھیک لگتا ہے۔ تو خیر، میلبرن میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری کراچی میں ایک طویل عرصے تک شہرت یہ رہی کہ یہ تو عورتوں اور بچوں کے ذاکر ہیں۔ خیر، واقعہ کیا؟ اب یہ تاریخ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، جس کو یاد رکھنا چاہیے، جس کو کتاب کی یا انٹرنیٹ کے اوپر محفوظ رکھنا چاہیے۔ لوگ بعد میں بھول بھال جاتے ہیں۔ ہندوستان کا وہ زمانہ ہے کہ برٹش راج انڈیا میں قائم ہونے جا رہا، اور ان کی ساری وہ سازشیں چل رہی ہیں، اس علاقے میں قبضہ، اس علاقے میں قبضہ، اس علاقے میں قبضہ، یہاں تک کہ وہ لوگ اودھ میں انٹر ہوئے، جو کیپٹل لکھنؤ تھا، عزاداری کا بھی مرکز، علم کا بھی مرکز، علماء کا بھی مرکز۔ 2 ہی بڑے شہر تو تھے جو مرکز تھے، علم، علماء اور عزاداری کے، ایک لکھنؤ ایک امروہہ۔ تو اب یہ اودھ میں داخل ہوئے، لکھنؤ میں، اور آہستہ آہستہ کر کے حکومت پہ قبضہ کرنا ہے۔ اب اس کے وہ جو طریقے تھے، یہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں، مختصر یہ کہ اودھ کے وزیر پر انہوں نے چارجز لگائے کرپشن کے،
کہ یہ کرپٹ اس کو ہٹاؤ، معزول کرو۔ یہی کچھ انہوں نے دہلی میں مغل بادشاہوں کے ساتھ کیا، یہی انہوں نے اودھ کے اندر وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ کیا، چارجز لگائے اور اٹھا کے ان میں سے ایک وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ اب لکھنؤ ہے اور وہ زمانے کا لکھنؤ، ان کی عادت تھی، عادت کیا تھی، ان کی عبادت تھی کہ یہ ہر سال چاند رات کو ایک سبیل لگاتے تھے لکھنؤ میں پیاسوں کے نام پر۔ یہ صرف چاند رات کی سبیل ہوتی، جیسے کراچی میں جو رضویہ سوسائٹی والے، ان کو یاد ہوگا مرحوم حبیب صاحب کا کہ گھر سے جلوس نکلتا تھا چاند رات کو، پھر چاند محرم کا نکلا ہے وہ جلوس تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ تو لکھنؤ کے حساب سبیل، چاند رات کو سبیل ہے پیاسوں کے نام پر، اور بہترین اس میں دودھ کا شربت بناتے ہیں، خاص طریقے سے، خاص ریسیپی سے، خاص انداز سے اس کو پکاتے ہیں، کاڑتے ہیں، جو کچھ ہے میں وقت آپ کا ضائع کر رہا ہوں۔ اور اتنا کہ لوگوں کو پورا سال یاد رہتا تھا، بلکہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ چاند رات ہو تو ان کے گھر جائیں گے، سبیل پہ جا کے یہ شربت پیئیں گے۔ اور وزیر تھے تو کوئی پابندی تو تھی نہیں کہ ایک گلاس پیو کہ 2 گلاس پیو، جتنا دل چاہے پیو۔ لیکن اب چلے گئے جیل میں اور تقریباً پورا سال جیل میں رہے، چنانچہ سارے پیسے گھر میں ختم ہو گئے، گھر والے برتن بیچ بیچ کے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ چاند رات تھی، اس سے پہلے 1 دن پہلے ان کو رہائی ملی۔ اب جو آئے گھر میں تو گھر کی حالت بھی دیکھی، اور چاند رات، آج 29 کی ڈیٹ تھی، آج رات کو چاند ہو سکتا ہے، ہو گیا چاند۔ اب چاند ہو گیا تو ان کے ذہن میں یہی خیال، یا بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر کے برتن بیچے گئے ہیں، گھر والوں کے کپڑے بیچے گئے اور گزارا کیا گیا، اور میں ہر سال مولا کے نام پہ سبیل لگاتا ہوں، سبیل تو مجھے اس سال بھی لگانا ہے۔ لیکن اب ایسے حالات تو ہیں نہیں کہ وہ دودھ کا شربت بنے اور اس میں وہ پستے اور بادام اور وہ ساری چیزیں ڈالی جائیں اور اس کو پھر 12 گھنٹے پکایا جائے۔ تب جو اس وقت میری حیثیت ہے، حیثیت یہی ہے کہ پانی، اس میں تھوڑی سی شیرینی ملا کے گڑ کا شربت مثلا کہ یہ بنا دیا۔ اچھا، اب لکھنؤ والوں کو یاد ہے کہ چاند رات اگر ہو گئی، یعنی آج چاند نکل آیا تو وہاں جانا، نکل آیا چاند۔ اب پہنچے لوگ کثیر تعداد میں، سال بھر انتظار ہوتا۔ جو لوگ اپنے اپنے شہروں سے واقف ہیں، وہاں کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن کی نیاز بہت مشہور ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں سال بھر انتظار کرتے ہیں، تو پہنچے یہاں پہ، شربت رکھا، ایک بار اٹھایا، گھونٹ لیا، یہ تو عام پانی ہے اور اس میں بھی ذرا گڑ ملا ہوا۔ اب کہاں وہ دودھ کے شربت کے چکر میں آئے، سب نہ صحیح تو کچھ لوگ، بڑی تعداد۔ لیکن لکھنؤ کے جو نفاست پسند نازک مزاج لوگ ہیں، ایک ایک گھونٹ لے کے سب نے اسی طرح واپس کودے رکھ دی اور چلے گئے۔ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہیں، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ مثلا 5 ٹنکیاں بنائی تھی شربت کی، تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھتے پہلی ٹنکی تو ابھی خالی تو چھوڑیں، آدھی تو چھوڑیں، 1/4 بھی استعمال نہیں ہوئی ہے، اسی طرح سے بھری ہوئی، کوئی پی ہی نہیں رہا شربت۔ یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت آ گیا، پرانے زمانے میں جب الیکٹریسٹی نہیں تھی، آدھی رات کا مطلب ختم ساری ایکٹیویٹیز، گھر میں آ کے رونے لگے، لگتا ہے کہ مولا نے میری نیاز قبول نہیں کی۔ اب یہ رو رہے ہیں آدھی رات کو بیٹھے ہوئے کہ دروازے پہ نوکنگ ہوئی، گھبرا کے انہوں نے پوچھا اس وقت کون آ گئے؟ حالات بھی خراب ہیں، ابھی جیل سے نکلے۔ آواز آئی کہ مسافر یہاں سے گزر رہے ہیں، بہت پیاسے ہیں، کیا پانی مل جائے گا؟ مرتبہ تڑپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، پانی ہے تو ٹنکیاں بھری ہوئی ہیں، جلدی سے دروازہ کھولا، اور اس وقت اتنی خوشی تھی کہ کچھ غور بھی نہ کیا، دیکھا کہ ہاں کوئی 60-70 آدمی ہیں اور مسافر ہی لگ رہے ہیں وہ، اور وہ پیاسے کھڑے ہیں، کہا یہ سارا۔ اب وہ اتنے پیاسے تھے کہ جو پورے شہر کے لیے شربت بنایا گیا، یہ 50-60 آدمیوں نے سارا شربت جو ہے وہ پی لیا، شربت ختم ہو گئے۔ اب ان کی جان میں جان آئی، اب سکون ہوا، مولا کے نام پہ نیاز بنائی تھی وہ ساری نیاز استعمال ہو گئی۔ اب ذرا سکون ہوا تو دیکھا کہ ہیں کون لوگ، کہاں کے مسافر؟ پتہ چلا کہ لباس سے بھی اور انداز سے بھی اور چہرے سے بھی یہ ہندوستان کے تو نہیں لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہندوستان میں بہت ساری مختلف قومیں، لیکن کچھ تو کامن فیچرز ہیں نا، یہ رکھتے کہیں باہر کے۔ گھبرا کے پوچھا تم لوگ کون، کہاں سے آ رہے، اس شہر میں کیسے آئے؟ جس نے پہلے وقت سے بات شروع کی تھی اسی نے کہا کہ بھائی ہم ایسے مسافر کہ ہمیں ہمارے آقا نے بھیجا تھا اس گھر کے لیے،
کون ہے تمہارا آقا؟ کہا کہ میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے، یہ سارے شہدائے کربلا ہیں۔ ابھی ابھی آقا حسین نے بلا کے مجھ سے کہا تھا بھائی حبیب، میرا چاہنے والا میرے نام پہ ایک سبیل بنا کے بیٹھا ہے اور کوئی آ کے اس کے یہاں نیاز نہیں چکھ رہا اور شربت نہیں پی رہا، حبیب میں نے اسے قبول کیا ہے، تم جاؤ اور ان تمام شہدائے کربلا کو لے کے جاؤ اور جا کے اس کی نیاز استعمال کر کے آؤ۔ ہمیں آقا حسین نے بھیجوایا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اچھی بریانی ہے، کہ اچھا کھچڑا ہے، کہ ہاں اللہ نے حیثیت دی، اپنی حیثیت کے مطابق کریں، کہ اچھا دودھ کا شربت ہے کہ پانی ہے، صرف دیکھا جاتا ہے نیت کیا ہے، خلوص کیا ہے۔ 50,000 کا مجمع کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کی عبادت قبول نہ، اور دو مومن گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو خالی یا حسین کہہ کر آنسو بہا رہے یا رونے والی جیسی شکل بنا رہے، فاطمہ زہرا کی نگاہ میں یہ مجلس زیادہ قبول ہو اور زیادہ کامیاب ہو۔ تو ذہن سے نکال پھینکیے یہ چیز کہ اگر مراجع نے فتویٰ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھر میں اکیلے بیٹھ کر، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا نا کہ بیوی بچے ان کو بھی نکال دیں، وہ بھی نہیں، آپ اکیلے ہیں بالکل، تب بھی آپ گھر میں بیٹھ کے ایک بار یا حسین کہہ لیں، آپ کی یہی مجلس قبول۔ نہ فتویٰ آپ کو روک رہا ہے، نہ اہل بیت اس مجلس کی اہمیت کو کچھ کم سمجھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات، اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، یہ کل والی بات سے اس کو ملا لیجئے، وہ کریم ابن کریم وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں نہیں، وہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر بیٹھ کر بھی، وہ اپنے ششماہے کا لاشا اٹھا کر بھی پہلے ہماری حاجت پوری کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سے کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اور اسی موقع پر یہ بات اس لیے کہنا ضروری ہے، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آگے کی ایک مجلس میں تو بہت اہم موضوع بنے گا، لیکن فی الحال بھی جب بات یہاں تک آئی، کم لوگوں کو ایک بات معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاکم شام معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کا رشتہ جناب زینب کی بیٹی کے لیے بھیجوایا تھا۔ اچھا اب یہ طے شدہ بات ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار، ذرا واقعہ توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یوٹیوب، فیس بک، سبسکرائبر، ویوز، لائک، اس ماحول کے اندر یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ گرچہ جو پیغام اس میں ہے وہ ہر مومن کو پتا، لیکن آج کل یہ جو سوشل میڈیا کی ایک مصیبت ہماری قوم کو، سب کو لگ گئی ہے، لیکن ہماری قوم اس میں زیادہ انوالو ہو گئی ہے مجلسوں کے حوالے سے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ریمائنڈر کے طور پہ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کبریٰ کے شوہر ہیں، ان کی بیٹی کا نام تھا کلثوم، اور محمد ان کے بیٹے ہیں، وہ ہر ایک کو پتا۔ اب یہاں تھوڑا سا تاریخی اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی بیٹی کلثوم تھی یہ دوسری بیوی سے تھی، اور بعض کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ ہی کے بطن سے یہ بچی بھی تھی۔ تو اسی روایت کو ذہن میں رکھ کے بات سنیے۔ معاویہ حاکم شام گورنر مدینہ مروان کو خط لکھتا، یہ کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات اور شاید کئی سال پہلے، اور کہا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیٹی کا رشتہ مجھے چاہیے اپنے بیٹے یزید کے لیے، اور خط میں کچھ تفصیل لکھی، تم جاؤ جا کے یہ رشتہ دو۔ اور اس نے اس خط کے اندر اس رشتے کے حوالے سے کچھ فائدے بتائے کہ بھئی لڑکی والے کیوں قبول کریں گے رشتہ، ان کو یہ فائدے بتانا۔ اس میں یہ تھا کہ یزید حکمران کا بیٹا، چنانچہ اعلیٰ ترین اور مہنگا ترین مہر میں اس کو دوں گا۔ آج بھی عرب دنیا میں لڑکی کا مہر بہت اہم چیز، یعنی کسی بھی لڑکی کی عزت کا دار و مدار اس بات پہ آج بھی کہ اس کو کتنا مہر مل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے عرب دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر شیعہ اور غیر شیعہ ساری قومیں برابر، لڑکیوں کا مہر اگر کم ہو جائے تو کیا سمجھا جاتا ہے، اس لڑکی میں کوئی عیب ہے، کوئی خرابی، کوئی نقص ہے، کوئی اس نے گناہ کیا، تبھی تو اس کا اتنا کم مہر۔ جتنا بڑا مہر، اس مہر کی وجہ سے بیٹھی ہے لڑکی۔ ہمارے ہاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوتی ہے، وہاں مہر کی وجہ سے بیٹھی ہوتی ہے۔ سوشل پرابلم ہے، ان مجالس میں سے ایک مجلس سوشل پرابلم پر بھی ہوگی، لیکن فی الحال یہ پہلے جملے کی وضاحت، کیونکہ انڈیا پاکستان کے آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتے اگر میں اتنا نہ کہتا۔ مہنگا ترین مہر، حکمران کا بیٹا ہے بھائی، یہ مہر ملے گا کہ ایسا مہر
کم از کم مدینے کی کسی عورت کو آج تک نہ ملا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, اس رشتے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آج کل عبداللہ ذرا سے فائنینشل کرائسس میں اور ان پہ کچھ قرضے چڑھ گئے, تو اگر یہ شادی ہو جائے گی تو ان کے سارے قرضے میں ادا کروں گا. وہ مولا تھے کہ اگر سگے بھائی عقیل نے ذرا سا اپنے حق سے زیادہ مانگ لیا تو آگ یا کوئلہ ہاتھ پہ رکھ کے ان کو جلا دیا. یہ حاکم شام جو مال مسلمین کو شیر مادر کی طرح ہضم کر جاتا ہے. لیکن خیر. تیسری بات, اور اگر یہ رشتہ ہو گیا اور یہ دونوں خاندان ایک رشتے میں جڑ گئے, بنی ہاشم جس سے اس بچے کا تعلق ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیٹی, اور بنی امیہ, تو اگر یہ رشتہ ہو گیا, خاندان جڑ گئے, تو تمہارے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. یہ انڈیا کی تاریخ پڑھ لیجئے, وہاں یہ اکثر یہ ہوا کہ بادشاہوں کی بیٹیاں دے دی گئی ہیں, بادشاہوں کی بیٹیاں لے لی گئی ہیں, حریم بادشاہوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 4, اور دنیا تمہارے خاندان پہ رش کرے گی. دنیا وہ رش کرے گی کہ یزید تمہارا داماد بنا ہے, ولی عہد. تمہیں پتا ہے کہ میجورٹی اس وقت مسلمانوں کی یزید کو پسند کرتی یا یزید کی تعریف کرتی ہے. تو اب یہ جو ہے, جب یہ شادی ہوگی تو تمہاری بچے کی عزت بہت بڑھ جائے گی. مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ قابل احترام سمجھے گی, اس لیے کہ یزید کی بیوی. یہ 4-5 چیزیں لکھ کے اس نے خط بھیجوایا. مروان, ابھی کربلا کے واقعے کئی سال باقی ہے, ابھی معاویہ مرا نہیں ہے, زندہ. اور ایک مرتبہ مروان کو یہ خط ملا. مروان عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر پہنچا. گورنر مدینہ ہے, لیکن چونکہ اس وقت مسئلہ رشتے کا ہے, خود گھر پہنچا اور کہا کہ میں حاکم کی طرف سے پیغام لایا ہوں ولی عہد کے لیے, یعنی جو بعد میں حکمران بننے والا, اسلامی دنیا اس کے ہاتھ میں آنے والی, اس کا رشتہ لے کے آیا. اس سے بہتر رشتہ کیا ہوگا. 8 محرم کی مجلس میں اکثر ایک روایت میں پڑھتا ہوں کہ جب مولا علی کا رشتہ ام البنین کے قبیلے میں گیا تو اس قبیلے کے لیے عید ہو گئی تھی. عید کا لفظ بھی چھوٹا, تو اب کہا کہ میں رشتہ لایا ہوں تمہارے لیے, بہت برکت والا رشتہ, بہت خوش قسمت ہو کہ اتنا بہترین رشتہ ملا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک جواب دیا جو ویسے بھی شرعن بھی ایک مسئلہ ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم من کنت مولا فہذا علی المولا, اور خاندان اہل بیت کا طریقہ بھی. کہا کہ ہمارے تمام معاملات ہمارا مولا حسین طے کرتا ہے, حتیٰ یہ کہ ہمارے خاندان کی ساری شادیوں کا فیصلہ بھی آقا حسین کرتے ہیں. چنانچہ یہ معاملہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں, جو کہنا سننا ہے جا کے آقا حسین سے بات کر. ذہن میں رکھیے گا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار عمر میں آقا حسین سے بہت بڑے, لیکن وہ ایک طریقہ مومن کا بھی ہونا چاہیے اور خاندان اہل بیت کا بھی تھا. تو اب مروان آقا حسین کے پاس گئے اور کہا کہ اگرچہ حاکم مدینہ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں عبداللہ سے بات کروں, لیکن انہوں نے آپ کی طرف بھیج دیا. اس بچی کا رشتہ چاہیے, جناب زینب کی بیٹی کا رشتہ مانگا جا رہا. اور وہ چاروں چیزیں اس نے بتا دی. آقا حسین نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ نمبر 1, مہر, بڑے سے بڑا مہر دینے کو تیار. کیا تمہیں نہیں پتا جو مہر ہمارے نانا رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی میں دیا, ہمارے لیے وہی سب سے بڑا مہر ہے. ہمارے یہاں کسی بچی کا نکاح اس سے زیادہ مہر پہ نہیں ہوا. ہمیں وہی چاہیے 480 درہم, یا بعض کتابوں میں 500 درہم بس. یورپ کے اعتبار سے بہت چھوٹی رقم ہے. کہا کہ نہیں, اس سے بڑا کوئی مہر نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کے لیے ہمارے نانا نے طے کیا ہے, تو ہمیں نہیں چاہیے تمہارا یہ بڑا مہر. نمبر 2, تم نے کہا کہ سارے قرضے ادا ہو جائیں گے. ہماری بیٹیاں اپنے باپوں کے قرضے شوہر کے مال سے ادا نہیں کروایا کرتی ہیں, تو نہیں چاہیے ہمیں تمہاری یہ مدد. بہت میں مختصر کر رہا ہوں کہ واقعہ ذرا لمبا نہ ہو جائے. نمبر 3, تم نے کہا کہ اگر یہ شادی ہو جائے تو دونوں خاندانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جھگڑے کسی دنیاوی مسئلے پہ نہیں ہیں. یہ جھگڑے حق و باطل کے مسئلے پر ہیں, یہ جھگڑے دین کے مسئلے پر ہیں. جب تک کہ حق یہاں ہے باطل وہاں ہے, جھگڑا کیسے ختم ہوگا. ہاں, اگر زمین پہ جھگڑا ہوتا, اگر کسی عورت کے مسئلے پہ جھگڑا ہوتا,
اگر کسی دولت کے مسئلے پہ، وہ محاورے کو میں نے بتا دیا، زن زر زمین، ان کی وجہ سے جھگڑا ہوتا تو ٹھیک ہے کہ بھئی دونوں خاندان قریب آ گئے. جب مسئلہ حق اور باطل کا ہے، جب مسئلہ دین اور بے دینی کا ہے، وہ جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اس رشتے سے یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، کبھی آپ تفصیل کے ساتھ کسی عالم سے یہ روایت سنیے جو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی، تو شاید زیادہ مزہ ہے. اور چوتھی چیز، یہ جو میں نے کہا نا کہ اصل تو یہ چیز تھی کہ یقیناً اگر ہمارے خاندان کی بچی یزید کے ہاں چلی گئی تو عام لوگ جو ہیں، جو عام پبلک ہوتی، وہ رش کرے گی کہ بھئی کتنے بڑے گھرانے میں شادی ہوئی، یزید کے بہت چاہنے والے اور ماننے والے. میدان کربلا میں دیکھ لینا، ادھر 72 تھے تو ادھر 30,000 سے لے کے 5 لاکھ یا 3 لاکھ تک کا عدد بتایا جاتا. مگر یہ جملہ، حق اور باطل کا فیصلہ تعداد کی کثرت پہ کب سے ہونے لگا ہے؟ باطل والے ہمیشہ زیادہ رہیں گے، حق والے ہمیشہ کم رہیں گے. تو اگر زیادہ لوگ تعریف کرنے لگے تو وہ زیادہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں حق والے چاہیے جو ہمیشہ تعداد میں کم رہیں گے. یہ آخری چیز ہر مومن جانتا کہ حق والے ہمیشہ تعداد میں کم ہیں جب تک کہ ظہور امام نہیں ہو جاتا ہے، جو میرا موضوع ہے اس عشرے کا. مگر ہر جگہ یہ بات کہنے کے باوجود مجلس وہی کامیاب ہے جس میں پبلک زیادہ ہے. جن کی پبلک کم آئی ہے مجلس نہیں قبول نہیں ہوئی. وہ مجلس خطیب وہی بہت بڑا ہے جس کو مثلا 1 ملین لوگ لائک کریں، 1 لاکھ آدمیوں نے جس کو سبسکرائب کیا ہو، جس کے ویوز دیکھ لیے 80,000 ویو ہیں 3 گھنٹے کے اندر. وہ کوئی خطیب ہے؟ 2 دن سے اس کی مجلس لگی ہے، 15 سے 20 اس کے ویوز نہیں ہونے پا رہے. یہ کرائیٹیریا، یہ اصول، یہ کہاں سے آ گیا شیعت کے اندر اور کہاں سے آ گیا حسینیت کے اندر؟ بالکل واضح طور پہ کئی دفعہ کہا، لیکن چونکہ اس میں واقعہ بھی ذرا دلچسپ تھا تو میں نے کہا اس واقعے کے ذریعے بتا دوں یہ زیادہ یہ کم. امام بارگاہوں کا فیصلہ لوگ اس بات پہ کرتے ہیں، بھائی وہ امام بارگاہ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے کیونکہ وہاں پبلک بہت آتی ہے، اور فلاں جگہ کتنے 10 آدمی آتے ہیں. یہ ناکام امام باڑہ. بھائی یزیدیت کے کرائیٹیریا سے چیک کر رہے ہو، معاویہ کے اصولوں سے چیک کر رہا تو تم ٹھیک ہو، اور اگر حسینی اصولوں سے چیک کر رہے ہو تو وہاں مسئلہ یہ تعداد کا نہیں ہے. ہاں ایک ٹھیک بات ہو اور تعداد بھی ہو تو کیا کہنا، لیکن صرف تعداد کو معیار بنانا آج کا سوشل میڈیا مجبور کر رہا ہے بانیان مجلس کو، مجلس پڑھنے والوں کو اور مجلس سننے والوں کو کہ وہ صرف یہ ویوز کے چکر میں اور سبسکرائبر کے چکر میں وہ ہر وہ بات کہیں جو عام لوگوں کے دل کو خوش کرتی ہے، چاہے وہ اہل بیت کی تعلیمات کے بھی خلاف اور کربلا کے جہاد کے بھی خلاف. کوئی ایسی بات نہ کہہ دو کہ لوگ ناراض ہو جائیں، ورنہ وہ سبسکرائبر ختم ہو جائیں گے، لائک کے بدلے ڈس لائک کا بٹن دب جائے گا. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ورنہ مذہبی معاملات میں یہ اصول نہیں تھے کبھی. دنیاوی معاملات میں ہو، کوئی سنگر ایسا ہے، کوئی ایکٹر ایسا ہے، کوئی کھانا پکانے والی خاتون ایسی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں مہینے میں 2 کروڑ کماتی ہوں، کمائے وہ. مگر دین میں یہ اصول نہیں چلتا، اور اس کی وجہ سے کتنی خرابیاں آ رہی ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجیے تاکہ اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو ولایت علی، جو میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے نا، امام زمانہ اور ولایت علی، سمجھ میں بھی آئے کہ علی ہیں کیا. علی کو سمجھیے، علی کا مزاج سمجھیے. ہم نے علی کا نام تو لیا، ابھی تک علی کو سمجھا ہی نہیں ہے. معرفت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سوائے اللہ اور رسول کے علی کی صحیح معرفت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ایک مومن کے لیے علی کو سمجھنا ضروری. مرزا حسین نوری ہماری تاریخ کے ایک بہت مشہور محدث ہے، اور یہاں پر ایک جملہ میں اس لیے کہہ دوں کہ جب اس قسم کی کوئی بات آتی ہے نا جس میں مومن کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جی تمہارے لیے یہ جنت کے جو تمہیں اس طرح باغ دکھائی جا رہے ہیں وہ اس طرح یقینی نہیں ہے. جب کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے نا تو اخباری علماء فوراً کہہ دیتے ہیں کہ سب غلط. مرزا حسین نوری اخباری عالم تھے، لیکن جو صحیح اخباری عالم ہے، صحیح، جو خالی اپنے غلط نظریات کو چھپانے کے لیے اخباریوں کا نام استعمال نہیں کر رہے، صحیح اخباری عالم، ان کا احترام ہے.
غلطیاں ہیں، ان کی غلطی الگ چیز ہے، احترام اپنی جگہ۔ مرزا حسین نوری علم حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، ان کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی یا مجلسی ثانی، اور ایک ایسا طریقہ انہوں نے شیعت کے اندر رائج کیا کہ آج بھی، بلکہ یہ کہیے کہ آج کل زیادہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، من سنّ سنتا حسنہ، جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ لے کر آئے گا، جتنے لوگ قیامت تک اس پہ عمل کریں گے سب کا ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ اور وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَعِيَّةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، اور اگر کوئی اسلام میں برا طریقہ لے کر آئے گا تو جتنے لوگ اس برے طریقے پہ عمل کریں گے سب کا عذاب اس پہلے آدمی کو مل کے ملے گا۔ مثلا مومنوں کے معاشرے میں جس پہلی عورت نے بے پردگی اختیار کی، اب اس کے بعد جتنی بے پردہ عورتیں، ہر بے پردہ عورت کو اپنی بے پردگی کا گناہ ملے گا، مگر یہ ساری بے پردگی کا گناہ مل کر 500، 1000، 2000 گناہ مل کر اس پہلی عورت کو ملے گا جس نے اپنے سر سے چادر یا اسکارف اتار کے پھینکا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اچھا طریقہ اختیار کرے، اب یہ یوٹیوب، فیس بک اور یہ ویورز اور یہ سبسکرائبر، یہ والی خرابی جو اسلام میں لے کے آ رہا ہے، وہ کیا اس کا حشر ہوگا، یہ بات کی مجلسوں میں بھی کچھ بتاؤں گا، لیکن فی الحال اپنے اصل موضوع پہ رہتا ہوں۔ بہت پہلے، یعنی بہت پہلے سے میری مراد یہ ہے کہ خود معصومین کے زمانے میں بھی اور غیبت صغرا کے زمانے میں بھی، جب امام کی غیبت شروع ہوئی، شیعہ حضرات کربلا معلیٰ کی پیدل زیارت کو جاتے تھے، اور حدیثیں بھی ہیں، اس کا ثواب بھی ہے۔ کامل الزیارات جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے زیارات کے ٹاپک پر، اس میں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر یہ رواج اٹھ گیا شیعہ معاشرے سے۔ زیارت ہمیشہ رہی، لیکن لوگ زیارت پہ اسی طرح سواریوں پہ جاتے رہے۔ ہندوستان سے لوگ پانی کے جہاز سے بصرہ اترتے تھے، ٹرین سے بغداد جاتے تھے، وہاں سے بسوں پر، کاروں پر یا اونٹوں اور گھوڑوں پر زیارت کرتے تھے۔ پیدل کا رواج ختم۔ دوبارہ کس نے اس کو ریوائیو کیا، کس نے دوبارہ یہ رواج اسلام میں شروع کیا؟ مرزا حسین نوری نے۔ آج اگر 2 کروڑ آدمی یعنی 20 ملین زائرین کربلا پیدل آتے ہیں، ان سب کی زیارت کا ثواب مل کر مرزا حسین نوری کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور بہت عظیم عالم ہے، میں ان کے حالات بیان کرنے لگوں تو کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا، لیکن اس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس سال کی مجالس میں آپ کو الگ الگ کئی علماء کے حالات بھی سننے کو ملیں گے، کیونکہ یہ ہمارے وہ محسن ہیں کہ ہمیں ان کا نام وقتاً فوقتاً لینا ہے۔ مرزا حسین نوری، ان کی ایک کتاب ہے دار السلام فیما یتعلق بالرؤیا والمنام، ایک کتاب ہے دار السلام، شارٹ کر کے دار السلام۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور واقعہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی مشہور ذاکر کا لکھتے ہیں۔ ذاکر یعنی جو کراچی کی زبان میں، پنجاب کی زبان میں نہیں، خطیب، مجلس پڑھنے والا، اس کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ اور کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج اس کو دہرا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسے خواب پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی جو دین کی اسٹیبلش چیزوں سے ہٹ کے کوئی پیغام دے، لیکن جو چیزیں اسلام میں پہلے سے ثابت ہیں اس کے لیے اگر کوئی خواب اور خواب دیکھنے والا آغا سیستانی کے لیول کا ہو، یا آغا خوئی کے لیول کا ہو، یا آغا عبدالحادی شیرازی کے لیول کا ہو، یا مرزا حسین نوری کے لیول کا ہو، تو اس کی پوری حیثیت ہے، اہمیت ہے، اور وہ اتھینٹک ہے۔ وہ خطیب اپنا ہی واقعہ بیان کریں، بہت بڑے اپنے زمانے کے مانے ہوئے خطیب۔ میں یہاں بطور مثال انڈیا پاکستان کے کسی خطیب کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ توہین بن جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں آغا خود مرزا حسین نوری سے، اور چونکہ اس خواب میں معصومین کی زیارت ہوئی ہے، اور جس خواب میں معصوم کی زیارت ہو، کنفرم ہو جائے کہ معصوم کی زیارت ہوئی ہے، وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ جیسے کل رات والے واقعے میں بھی خواب دیکھنے والا اتنا عظیم مرجع تھا تو اس نے پہچان لیا
کہ آقا حسین آئے ہیں اور آقا عباس آئے ہیں، ہم تو پہچان بھی نہیں پائیں گے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دم میں سو رہا ہوں، ایک دم مجھے لگا کہ قیامت ہو گئی، میدان قیامت ہو گئی، لوگ قبروں سے نکالے جا رہے ہیں. اور پھر وہ قیامت کی ذرا منظر کشی کی جس کے بیان کرنے کا وقت نہیں. وہ سورج سوا نیزے میں چمک رہا ہے، خوف و دہشت کا ماحول ہے، ہر آدمی پریشان ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ. ہر آدمی قبر سے نکلتا ہے، جیسے کوئی قبر سے نکلتا ہے 2 فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں. ایک اس کے آگے چلتا ہے، ایک اس کے پیچھے چلتا ہے، اور یہ کہہ کہ اس کو لے چلتے ہیں کہ حساب کتاب کا وقت ہو رہا، اس وقت حساب ہو رہا، زندگی بھر کے اعمال کا چلو وہاں پہ. یہ خطیب، بہت بڑے خطیب، کیا میں نام لوں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بھی توہین نہ ہو جائے، یہ بہت بڑے خطیب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی قبر سے نکلا. تو ایسے ہی قیامت کا منظر دیکھ کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. اور پھر ساتھ میں آگے 2 فرشتے پکڑ کے، ایک آگے ایک پیچھے ہے، آگے والا گھسیٹ کے لے جا رہا. کیونکہ جس طرح سے کبھی کبھار جانور کو آپ ذبح کریں تو وہ تیار نہیں ہوتا ہے تو قصائی کان پکڑ کے کھینچتا ہے، دوسرا پیچھے سے دھکا دیتا ہے، اس طرح سے حساب کتاب کا مرحلہ ہے. ڈر محسوس ہو رہا تھا ویسے ہی قیامت دیکھ کر. اور اب یہ کہ سارے زندگی کے اعمال کا نامہ کھلے گا، کوئی خوشی سے جانے کو تیار نہیں ہو، فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے. اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں چاروں طرف کتاب دارالسلام، اور احتیاطاً میں ابھی ابھی آنے سے 15 منٹ پہلے پورا واقعہ دوبارہ کتاب میں دیکھ کے آیا ہوں، پورا واقعہ دوبارہ. یہاں آنے سے 15 منٹ پہلے یعنی 7:15 پہ یہ واقعہ میں نے ابھی ابھی دیکھا دوبارہ تاکہ ریفریش ہو جائے. کہا کہ اب اتنا ڈر، اتنا خوف، دل نہیں جا رہا حساب کتاب کے لیے. جس بچے کی امتحان کی تیاری پوری نہ ہونا، جب ایگزام کا دن قریب آتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، دل ہی نہیں جاتا امتحان دینے کا. لیکن فرشتے 2 ہیں، پکڑ کے لے جا رہے، ہر ایک کے لیے 2 لگے. اور میں گھبراہٹ کے عالم میں بڑھ رہا ہوں کہ اچانک میں نے دیکھا میرے رائٹ سائڈ پر، دیکھیں یہ ہے پورا مزاج اہل بیت کا. ہم نے کچھ اور ہی سمجھا، شرابیں پیو اور علی کا نام لوگے تو جنت ہے، اور بے پردہ گھومو اور فاطمہ کا نام لوگے تو جنت ہے. ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں. بہت ہی مختصر پہلے ایک جملہ کہہ دوں جس کی تشریح بعد میں ہوگی. اہل بیت ہمارے وفادار ہیں یا اہل بیت پہلے اللہ کے وفادار ہیں؟ اچھا، اب میں نے دیکھا میرے رائٹ سائڈ پر ایک ہماری جا رہی ہے بہت بڑی، اور وہ ہماری شہزادی کونین کی ہماری. میں باتیں مختصر کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ کوئی اعلان ہو رہا تھا یا بورڈ لگا تھا یا حورے کہہ رہی، جو کچھ ایک بہت بڑی ہماری، وہ شہزادی کونین کی ہے. سارے پردے پڑے ہیں، اور اس ہماری کے نیچے ایک بڑا مجمع جمع ہے. اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو حساب کتاب سے بھاگنا چاہ رہے تھے تو یہاں آ گئے پناہ کی تلاش میں، اور جب یہاں آ گئے تو ان کو پناہ مل گئی. جب منظر میں نے دیکھا تو میں بھی، فرشتے میرے ساتھ ہیں نا، ایک دم سے میں ہاتھ چھوڑا کے بھاگا، سیدھا بھاگتا ہوا ہماری کے نیچے کھڑا ہو گیا. بس اب فرشتے مجبور، دور سے کھڑے اشارہ کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، لیکن وہ قصائی کی چھری تلے خوشی سے کون جائے گا؟ یہاں تو مجھے سیکیورٹی مل گئی، پروٹیکشن مل گیا. شہزادی کونین کی سواری ہے، اس کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب ہمارے یہاں تابوت نکلتا ہے تو بہت سے لوگ تابوت کے نیچے جاتے ہیں. یہ تحفظ ہے، پروٹیکشن ہے، یہ سلامتی ہے. شہزادی کونین کی سواری کے نیچے میں جا رہا ہوں. اب یہاں کسی فرشتے کی ہمت و مجال نہیں کہ وہاں کے کسی گناہگار کو پکڑ کے باہر نکالے. دور سے اشارہ کر رہے ہیں آؤ آؤ، لیکن کون آئے؟ خوشی سے کون آئے گا؟ اور وہ مجمع بڑھتا جا رہا کہ اچانک میں نے دیکھا میدان قیامت میں ایک قاصد آ رہا، ایک فرشتہ، اور آنے کے بعد پیغام دیتا ہے شہزادی کو اسی ہماری کے اندر کہ اے شہزادی کونین، آپ کے بابا نے مجھے بھجوایا، میں آپ کے بابا کے پاس سے آیا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے بیٹی فاطمہ یہ سب اللہ کے گناہگار ہیں اور تیری وجہ سے ان کا حساب کتاب رکا ہوا ہے، تو ان کو اپنی پناہ میں سے اس حساب کتاب کے لیے بھیج دے. بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی حوروں نے اشارہ کیا ان فرشتوں کو کہ آؤ اپنے اپنے گناہگار کو لے جاؤ. چنانچہ جو فرشتے میرے تھے نا دو، وہ بھی تیزی سے آگے بڑھے، مجھے پکڑ کے لے گئے. کہاں لے کے گئے؟ جہاں پہ وہ ترازو ہے جس میں اعمال تولے جاتے ہیں.
مولا کا ایک جملہ ہے انل میزان، وہ ترازو تو میں ہوں۔ مولا کا ایک لقب ہے بندوں کا حساب کتاب لینے والا، وہ علی ہے۔ تو آپ کہہ رہے لے کے گئے، ہم نے دیکھا آخر میں، یہ آدمی کہتا ہے، آدمی نہیں بہت بڑا خطیب ہے، میں نے دیکھا کہ میں میدان کے تقریباً آخر میں ایک بہت خوبصورت سا نور کا بنا ہوا ممبر کے اوپر رسول خدا تشریف فرما، اور ممبر کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہاں مولائے کائنات کھڑے، رسول کی زیارت ہو رہی ہے، علی کی زیارت ہو رہی ہے۔ مرزا حسین نوری جیسا عظیم اخباری محدث ہو، عالم، یہ واقعہ کوٹ کر رہا، اور پورا اس کو اتھینٹک سمجھ کے لکھ رہے ہیں۔ جب کبھی آپ مولا کے روزے کی زیارت کو جائیں، کیونکہ ذرا پینڈیمک کی وجہ سے آسٹریلیا سے ٹریول بین ہے، تو قبلے کی طرف سے جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں مولا کے، تو جیسے ہی مین گیٹ سے داخل ہوں گے کھلا صحن آئے گا، جیسے ہی مین گیٹ سے اندر داخل ہوں گے رائٹ سائڈ کے اوپر دوسرا یا تیسرا حجرہ مرزا حسین نوری کی قبر ہے، اور ان کے شاگرد عزیز شیخ عباس قمی کی۔ خیر، میں ان کی عظمت بتا رہا ہوں کہ جس نے واقعہ لکھا تو مولا کھڑے ہیں ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر، مجھے دیکھا، کہا کہاں چلے گئے تھے؟ میں بہت دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں حساب کتاب لینے والا ہوں۔ پیغمبر نے کہا تھا نا کہ اے علی، امت میری ہوگی، حساب کتاب تو لے گا۔ نامہ اعمال ابھی نہیں کھولا، کہا کہ یہ بتا کہ تو مجلس سے پڑھتا تھا، تو نے فلاں مجلس میں اتنی غلط روایت کیسے پڑھ دی جس میں میرے بیٹے حسین کی توہین ہو رہی تھی؟ ہمارے ہاں بعض روایتیں لوگ ایسی پڑھ دیتے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس میں معصوم یا معصومہ کی توہین۔ ایسے بھی میں نے نوحے سنے کہ حسین شمر سے گڑ گڑا کے فریاد کر رہے ہیں کہ خنجر نہ چلا، یا فاطمہ کہہ رہی ہے کہ خنجر نہ چلا، یا اس طرح سے فریاد کر رہے ہیں۔ ذلت ہے اہل بیت کی۔ آغا حسن یزدی، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہے، میرے پاس ان کا تعارف کرانے کا موقع نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ مولانا ہمیں کربلا کی روایتیں پڑھنا ہے ذرا سی اتھینٹک، تو بہت اتھینٹک کتابوں میں کون کون سی کتابیں؟ ایک نام آئے گا شیخ مفید کی کتاب ارشاد، ایک نام آئے گا ابن طاؤس کی لہوف، اور ایک نام آئے گا آغا حسن یزدی کی مہیج الاحزان، جو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو پی ڈی ایف کی فائل اس کی مل جائے گی۔ یعنی کربلا کی اتھینٹک ہسٹری میں سے ایک ہے مہیج الاحزان۔ اور کیا یہ مولائی تھے؟ آقا حسین کا نام آتا تھا، روتے روتے خش کھا کے گر پڑتے تھے۔ ایک دن مجلس میں گئے، مجلس میں بیٹھے، بہت ہی سینئر عالم، ان کی کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے مہیج الاحزان، انٹرنیٹ پہ پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو واقعا انٹرسٹ ہو۔ یہ روایتیں تو بہت پڑھی جاتی ہیں، صرف اتھینٹک روایتیں۔ مجلس میں خطیب نے وہ واقعہ پڑھا شام غریبہ سے کچھ پہلے کا، کہ شہزادی فضہ نے وہ شیر کو بلایا، وہ شیر آ گیا اور اس نے آ کے آقا حسین کے لاشے کی حفاظت کی۔ روایت بھی مشہور ہے، زیارت بھی مشہور ہے۔ پھر اس نے اس میں ایک جملہ پڑھا دیا اور کہا کہ یہ شیر جو تھا اصل میں یہ مولا علی تھے جو اپنے بیٹے کے لاشے کی حفاظت کے لیے آئے۔ اور میں نے کراچی میں یہ ایک اور روایت سنی کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے تو پردے کے پیچھے سے ایک شیر نکل کے آیا تھا، وہ مولا علی تھے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ تو خطیب کو ممبر پہ ٹوکنا مناسب نہیں ہوتا ہے، جیسے وہ اتر کے نیچے آئے اور ان سے ہاتھ ملایا، کیونکہ تو بہت سینئر عالم ہے نا، جیسے اگر میری مجلس میں آغا سیستانی آ کے بیٹھے ہوں تو ممبر سے اتر کے میں تو ان کے قدموں میں گر پڑوں گا نا۔ انہوں نے کہا کہ توبہ کر، توبہ کر، یہ جو تو نے اس وقت روایت پڑھ دی ہے بالکل روایت صحیح چل رہی تھی، آخر میں کہ مولا علی، یہ علی کی توحید، کیونکہ کوئی امام معصوم کبھی جانور کی شکل میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو اللہ نے بہترین بنایا، جانور پستر ہے انسان کے مقابلے میں، امام کو جانور بنا رہے نعوذ باللہ۔ کہا کہ یہ توہین ہے، تم نے تو مصائب کی شدت اور مولا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے روایت پڑھ دی، لیکن یہ مولا کی توہین۔ وہیں مجمع میں اس سے دعائے توبہ پڑھوائی، خالی ایسا نہیں کہ ہاں غلط ہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا، دعائے توبہ پڑھو کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ تو ایسی کتنی روایتیں ہمارے یہاں پڑھ دی جاتی ہیں۔ اب سنی، مولا علی نے کہا تو نے یہ روایت کہاں سے پڑھ دی؟ اصل واقعہ جو چل رہا ہے، ٹائم بہت ہو گیا، میں پھر معذرت خواہ ان لوگوں سے
جو 1 گھنٹے کا ٹائم نکالتے ہیں، میں 1.25 گھنٹے کی مجلس پڑھ دیتا ہوں. تو قیامت کا دن مرزا حسین نوری، مشہور محدث و اخباری عالم، جن کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی ثانی. مولانا نے کہا یہ روایت کہاں سے پڑھی؟ پہلے تو وہ جو طریقہ ہمارا آپ کا ہوگا، انشاءاللہ تو نہیں ہوگا لیکن اگر ہوا، میں سٹ پٹا گیا. ایک تو قیامت کا ماحول ہی بڑا قیامت خیز ہے، قیامت کا ماحول بھی بڑا قیامت ہے، اور ساتھ میں مولا کا ڈھانٹ کے پوچھنا کہاں سے پڑھی یہ روایت. میں نے گھبرا کے کہا نہیں مولا میں نے کبھی یہ روایت نہیں پڑھی. جس طرح سے لوگ سفید جھوٹ بولتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. جیسے ہی میں نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بازو میں وہ ایک میخ، ایک کیل، گاڑی ہو کیا کہ نیلنگ جسے کہتے ہیں نیل، اور وہ جو میرا برابر میں فرشتہ کھڑا تھا اس نے فوراً ایک رجسٹر میرے ہاتھ میں دیا. میں نے دیکھا یہ تو میرا نامہ اعمال ہے جو اب دیا میرے ہاتھ میں. کھولے اس نے میری زندگی بھر کی مجلسوں کی تفصیل اس میں لکھی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلاں تاریخ العصر میں تم نے یہ پڑھا، اور محفل خراسان میں یہ پڑھا، اور شہدائے کربلا میں یہ پڑھا. تو ایک ایک چیز اس میں لکھی ہے جو میں خود بھول چکا ہوں. نامہ اعمال میں سب لکھا. مولانا نے کہا دیکھ رہا ہے، پہلے تو انکار کیا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھا. سب ایک ایک دن کی تفسیر ہے کہ یہ روایت کہاں کہاں پڑھی جس میں مولا حسین کی توہین ہے. اور کچھ ہیں اس میں تفصیلات بھی لیکن وہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، کیونکہ توہین والے جملے کچھ ایسے ہیں جو دہرائے جا سکتے ہیں، کچھ اتنے توہین والے ہیں کہ نہیں دہرائے جا سکتے. بس سمجھ جائیے. اب کیا کروں میں؟ ایک دم میں نے کہا دے دو حوالہ. ہمارے یہاں یہ مجھے پتا، یہ میری فیلڈ کی بات. کوئی ایسا خطیب و ذاکر پھنستا ہے نا وہ الٹ پلٹ کسی کتاب کا نام لے لیتا. میں نے کہا یہ علامہ مجلسی کی بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے 10ویں جلد میں. اب 110 جلدیں ہیں اس کتاب کی والیوم، نام لے لو. جیسے ہی میں نے کہا مولا نے فرشتے کو بلایا، کہا جاؤ مجلسی کے پاس، پہلے تو میرا سلام اس کو کہنا اور اس کے بعد یہ کتاب اس سے لے کے آنا. میں نے پلٹ کے دیکھا سامنے علماء کی صفیں بیٹھی ہیں. پہلے عالم محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے میرے زمانے تک کے علماء سب لائن میں بیٹھے. سب سے پہلی لائن میں بالکل بیچ میں علامہ مجلسی بیٹھے، ان کے سامنے ان کی زندگی بھر کی کتابیں رکھی. یہی تو ایک عالم کا قیامت کا سب سے بہترین گفٹ وہی ہے جو اس نے اہل بیت کے دین کی خدمت کی. فرشتہ گیا علامہ مجلسی سے کہا کہ مولا علی بحار الانوار کی 10ویں جلد منگوائی. انہوں نے کتابوں میں سے نکال کے مجھے دی. وہ فرشتہ آیا میرے ہاتھ میں پکڑا ہے، مولا نے کہا آ گئی کتاب، تم نے اس میں سے پڑھا، بتاؤ کہاں لکھا. میں نے تو ایسے ہی حوالہ دے دیا نا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری فیلڈ میں بہت ہوتا ہے. اب میں کیا کروں، سر پٹا گیا. ہو روایت اس کتاب میں تو میں کتاب کھول کے مولا کو دکھاؤں. نہیں مولا وہ ملا صالح برغانی کی کتاب میں انہوں نے کربلا پہ 3 کتابیں لکھی ہیں. ملا صالح برغانی فارسی کی ایک بہت مشہور شاعرہ ہے، قرۃ العین طاہرہ، جو بابی مذہب بہت پھیلایا اس نے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. اس کا باپ بہت قابل احترام عالم ہے، باپ ایسا بیٹی ایسی. ملا صالح برغانی ان کے بڑے بھائی اپنے زمانے کے مرجع تھے جن کو سگی بھتیجی نے شہید کروایا کیونکہ وہ بابی مذہب کے خلاف فتویٰ دے چکے تھے. سگی بھتیجی نے اپنے چچا کو شہید کروایا اور ایران کے لوگ ان کو شہید ثالث کہتے ہیں، وہ جو آگرہ میں ہیں ان کو نہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کچھ بات اور بھی کہتا، ٹائم نہیں. کہا ملا صالح برغانی کی کتاب سے میں نے پڑھا. مولا نے فرشتے سے کہا جاؤ ملا صالح بیٹھے ہوں گے ان کی کتاب لے کے آ جاؤ. وہ 6 یا 7ویں لائن میں تھے. علامہ مجلسی تو پھر مجلسی ہے نا. وہ 6 لائن میں تھے. فرشتہ گیا کتاب لے کے آیا، مولا نے میرے ہاتھ میں کتاب دے دی. کہا نکالو اس میں کہاں لکھے گی. اب ایک مرتبہ میں حیران و پریشان کھڑا ہوں، کیا بولوں. جس کتاب کا نام لوں، جو ریفرنس دوں، فوراً وہ کتاب منگوا لی جاتی. کہ اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے رسول خدا کے پاس. یہ ہے مولا علی کا مزاج. اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار نے آپ کو ایک پیغام دیا، جو حدیث قدسیہ کے جملے ہیں کہ اللہ نے ایک پیغام دیا کہ علی سے کہیں اس طرح سے حساب کتاب نہ لیں. اگر وہ اتنی باریک بینی سے حساب کتاب لیں گے تو میرا ایک بندہ بھی نہیں بخشا جا سکتا ہے، سب جہنم میں جائیں گے.
علی سے کہو کہ نہیں تھوڑی نرمی کریں، کچھ چیزیں نظر انداز کریں، اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو اب اس کے اندر جو اصل جس کے لیے میں کہہ رہا تھا، کل کا جو جملہ تھا آخری مجلس کی اختتام والا، آج بالکل آخر اسی سے ملا۔ لسٹ میں نام آ جانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ نام آ کے کاٹ دیا جائے۔ نام کیوں کٹتا ہے؟ ان غلطیوں سے کٹتا۔ یہ مجلس پڑھنے والے کی فضیلت کہ آقا عباس اس کا نام لکھتے ہیں، اور یہ لاپرواہی سے مجلس پڑھنے والوں کے لیے وہ پیغام، اور علی کو سمجھے۔ اللہ اپنے دین کے بارے میں اتنا سخت نہیں ہے جتنے علی اللہ کے دین کے بارے میں سخت ہیں۔ ہم نے تو سمجھا ہی نہیں نا علی کو۔ ہم تو سمجھے کہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر کسٹم کے محکمے میں لگا ہے تو بھر کے لاؤ 15-20 سوٹ کیس، وہ سب کو نکلوا دے گا۔ اللہ نظر انداز کر دے گا، علی کہیں گے نہیں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں ایک ایک عمل کا حساب کتاب دوں گا۔ اور یہ کوئی ایسی میں اجنبی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک سوال یہ آتا ہے تاریخ میں، بہت میں مختصر بات کر رہا ہوں یہ کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا۔ مولا کو 4.5 سال کی ظاہری حکومت بھی مل گئی، کیا فائدہ ہوا اس حکومت کا؟ بہت سارے اس کے جواب ہیں، ایک جواب یہ، اس 4.5 سال کی حکومت نے، وہ جو 4.5 سال علی کو حکومت ملی، اس کی کوئی حیثیت تھی؟ خود مولا نے کہا یہ پھٹا ہوا جوتا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس حکومت سے جو تم دے رہے، یہ مرا ہوا سڑا ہوا کتا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس حکومت سے جو تم دے رہے، اور پھر بھی اس کو لیا۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ کم از کم ایک فائدہ یہ ہوا کہ مومنین کو یہ پتہ چل گیا کہ علی کا مزاج کیا ہے۔ اس 4.5 سال کی حکومت میں علی نے اپنے شیعوں کے کوڑے بھی لگوائے ہیں، ہاتھ بھی کٹوائے ہیں، سنسار بھی کرایا ہے، ساری سزائیں دی ہیں۔ پتہ چل گیا کہ علی دین خدا کے بارے میں کبھی یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا والا، یہ میرا والا نہیں ہے، اللہ دیکھے گا یہ علی والا ہے، معاف کروا اس کو۔ لیکن علی پہلے سزا دیں گے۔ 4.5 سال نے بتا دیا کہ جب علی کو حکومت ملی تو علی نے قانون سب کے لیے کیسا لگایا، شیعہ ہو کہ غیر شیعہ ہو، چوری جو کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اور اس سے رب کیا ملا؟ یہ علی ہے، اور یہی امام زمانہ کریں گے، امام زمانہ اور علی۔ انشاءاللہ کل سے بات شروع ہوگی۔ تو جو ہمارے یہاں مرحوم مولانا صفت حسن صاحب کہا جاتا ہے شیعہ ممبر کے سب سے بڑے خطیب، مولانا کبن صاحب قبلہ، مولانا ابن حسن نہروی صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ اتنے سارے نام، علامہ رشید راوی تک لائی، وہ بھی مجلس سے پڑھتے تھے، کتنی احتیاط کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور آج ہر شخص اپنے ذاتی خیالات کو لے کے آ جاتا اور ایسی اپنے طرف سے من گھڑت باتیں بیان کرنے لگتا ہے کہ مجلس پڑھنے والے کی فضیلت بھی سمجھیے، آقا حسین اس کا نام لکھواتے ہیں، اور مجلس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے یہ غلط روایت پڑھنے والا۔ تو اب اس کے بعد میں اسی لیے یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں جو مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا۔ پچھلے سال میں جو 1 سال ایام ازاں کا گزرا ہے، ہمارے کئی علماء کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کی وصیت کیا تھی کہ میری مجلس صحیح عالم سے پڑھواؤ، وہ نہ ملے تو خالی مرثیہ پڑھ کے ختم کر دو۔ اس بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں غلط باتیں، اس سے بہتر یہ مرثیہ نگار کا خود بھی بہت بڑا رتبہ، لیکن اس کا ثواب زیادہ ملتا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایام ازاں میں ہم پہ آتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے کئی باتیں امام زمانہ کے موضوع پر کل سے شروع ہوں گی۔ تو علی کا مزاج یہ، اور آقا حسین کا بتایا ہوا اصول یہ کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ وقت نہیں رہا، اور یہ جملہ اگر جلد بازی میں نے غلط سلط کہہ دیا تو لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھیں گے۔ کربلا کے واقعے کا ذمہ دار یزید نہیں، یزید تو ہے مگر ایک سلسلہ ہے بہت پہلے کا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کوئز کمپٹیشن، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ پیغمبر کے بعد اتنے مظالم اہل بیت پہ ہوئے، سب خاموش بیٹھے تھے۔ وہ 12 صحابی جنہوں نے علنا مسجد نبوی میں جا کر حکمران وقت کو ممبر سے اتارا اور ہر ایک نے پہلے ایک اسپیچ دی، کتنے شیعوں کو ان کے نام معلوم ہے؟
ہاں وہ 4 کے نام پتا ہے، لیکن وہ بھی اس حوالے سے نہیں پتا، سلمان و بوذر و مقداد و عمار، اس کے علاوہ 8 اور بھی ہیں، اور واقعہ ان کا پڑھنے والا بہت اہم ہے۔ لیکن مولا نے کہا خبردار ان کے خلاف اگر تم نے تلوار نکالی، جملہ سنیے، اگر تم نے اس کے خلاف تلوار نکالی، جس سے بڑا مجرم کون ہے جو شہزادی کونین کے کوڑا مار دیا اور ان کے گھر کا دروازہ جلا دیا، مولا نے کہا اگر اس کے خلاف تلوار نکالی تو تم اس سے جنگ نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو۔ یہ مولا کا جملہ ہے۔ رئیس المحدثین، راس المحدثین شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے اور علامہ طبرسی نے بھی لکھا، مجھ سے جنگ کر رہے ہو۔ اور کربلا کے پورے واقعے میں مولا کے اتنے خطبات ہیں کہ اتنی بڑی کتاب ہے، حسین کے خطبات کربلا سے ریلیٹڈ۔ ایک خطبے میں مولا حسین نے ان میں سے کسی کی جانب اشارہ بھی نہیں کیا۔ یہ بہت آج کے ماحول میں یہ چیزیں بہت اہم ہے سمجھنا۔ میں جلدی کچھ ایسی بات کہہ گیا کہ لوگ کہیں گے مولانا کے دل میں بھی کسی کے بارے میں سافٹ کارنر۔ کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، میرے دل میں صرف یہ ہے کہ مولا علی اور آقا حسین نے کس طرح سے کربلا کے جہاد کو ہمارے سامنے پیش کیا اور شہزادی کونین پر ظلم ڈھانے والوں کے حوالے سے۔ باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں، کیونکہ ان کو اصلی سزا دینے والا تو امام زمانہ ہے۔ ہمیں آپ کو انہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں نا، ہم دے سکتے ہیں ان کو سزا۔ تو خیر بات کل کی گفتگو میں بہت اہم جگہ سے آگے بڑھے گی، امام زمانہ اور ولایت علی۔ آج تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھو پہلے کربلا کا پورا واقعہ علی حسین کے سارے خطبات پڑھ ڈالی، ان کی جانب اشارہ بھی نہیں، جن کی جانب زیارت عاشورہ میں بعد کے معصومین نے وضاحت کی کہ حسین نے اس موقع پہ کوئی جملہ نہیں کہا۔ حسین کا سارا خطاب یزید و یزیدیت سے رہا، اور اس کے لیے حسین ہر قربانی دینے کو تیار ہے جو اس وقت جواب دیا تھا کہ حق اور باطل میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی تعداد کی کمی کو نہیں دیکھتے، حق والے ہمیشہ کم ہی رہیں۔ اسی کے مطابق جب حسین جہاد کے لیے چلے ہیں مدینے سے تو کتنے لوگ تھے حسین کے؟ ساری خاندان والے تھے، اور کتنی بڑی حکومت سے ٹکرانے جا رہا ہے میرا آقا حسین، مگر کوئی پریشانی نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، پوری شان کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ 28 رجب کو حسینی قافلہ جب مدینے سے چلا تو کوئی اس وقت محلہ بنی ہاشم کا منظر دیکھتا؟ پورے محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گیا، رسول کا گھرانہ جا رہا ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں، حسین کے اہل حرم جا رہے ہیں، 12 برس کا بچہ بھی یہاں سے نہ گزرنے پائے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے بھی شاید کبھی نہ دیکھا، اور کس اہتمام کے ساتھ عماریاں لائی جا رہی ہیں۔ اہتمام کا مطلب کیا کہ سواریاں آتی، سواریوں پر عماریاں بھی، عماریوں پہ پردے بھی پڑے، اور ایک ایک سواری آتی، اور خالی یہ نہیں کہ سواری آئی، ہر بیوی کو سوار کرنے والا اس کا وارث بھی موجود، اور بے چین و بے قرار ہے۔ چنانچہ حسین نے فضا کے ذریعے پیغام پہنچوایا، زینب سے کہہ دو کہ اب بیویوں سے کہے کہ اپنی اپنی سواری کی جانب آ جائیں، اور یہ بیویاں سواریوں کی جانب آ رہی ہیں۔ ادھر ام فروہ باہر نکلی، ادھر قاسم تڑپ کے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بار سہارا دے کے ماں کو سوار کرایا۔ ام لیلہ بیت الشرف سے باہر آئیں، 18 سال کا غیرت مند بیٹا اکبر تڑپ کے آگے بڑھا، سہارا دے کے ماں کو سوار کرایا۔ ام کلثوم باہر آتی ہیں، ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر 55 برس کی بوڑھی بہن کے لیے 34 سال کا بھائی اولادی کی مانند ہے۔ آقا ابو الفضل عباس تڑپ کے آگے بڑھے اور ام کلثوم کو سوار کرایا، اور ایک بار زمین و آسمان کانپ کے رہ گئے، اس لیے کہ بیت الشرف سے ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ، وارث فاطمہ بنت علی باہر آ رہی ہیں۔ عباس دوڑ کے آتے ہیں، علی اکبر دوڑ کے آتے ہیں، بہن کو سوار کرانا، پھوپھی کو سوار کرانا۔ آقا حسین نے روک دیا، عباس تم نہیں آگے بڑھو، اکبر بیٹا تم نہیں آگے بڑھو، زینب سوار ہو رہی ہے، زینب کو حسین خود سوار کرائے گا۔ میرا مظلوم آقا آگے بڑھا، بڑا بھائی ہے، مگر کس احترام سے چھوٹی بہن کو سواری پہ بٹھایا، اور 28 رجب کا قافلہ چلا۔ جن بیویوں نے
اس احترام کے ساتھ اپنے قافلے کو دیکھا ہو، جب یہی بیویاں 11 محرم کو کربلا سے چل رہی تھی اور اس وقت بھی سواریاں تو لائی گئیں، مگر ہر ایک کی نگاہ پڑی سواریاں ہیں، کوئی ہماری نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی سہارا دے کے سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ہر بیوی کو مدینے کی رخصتی یاد آ گئی۔ قاسم کو یاد کیا فروہ نے، اکبر کو یاد کیا لیلا نے۔ ایک بار تڑپ تڑپ کے کہتی ہیں، قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی سہارا نہ دے گا؟ لیلا کہتی ہے، اکبر بیٹا تو بھی ماں کو سہارا نہ دے گا؟ بس یہ منظر دیکھنا ہے۔ علی کی شیر دل بیٹی، حسین کی بہن بھی ہے، شریکت الحسین بھی ہے، ایک بار آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بیویوں گھبراؤ نہیں، اگر کوئی اور نہ رہا، ابھی زینب زندہ ہے، میں تمہیں سہارا دے کے سوار کراتی ہوں۔ آؤ فروا، آؤ لیلا، آؤ کلثوم، آؤ رباب۔ ایک ایک بیوی کو زینب نے سہارا دیا اور سوار کروایا، لیکن آخر میں جب اپنی باری آئی، ایک مرتبہ بڑی حسرت سے دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بڑی حسرت سے بائیں طرف دیکھا، مدینہ یاد آ گیا۔ عباس بھی دوڑ کے آیا تھا، اکبر بھی دوڑ کے آیا تھا، ارے میرا بھائی حسین بھی دوڑ کے آیا تھا۔ کس سے کہے؟ وہ فرات کو دیکھ کے آواز دی، عباس تیری بوڑھی بہن سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی سہارا نہ دے گا؟ بھائی اتنا کہنا ہے، اتنا کہنا ہے۔ ارے زینب کیا یہ امتحان دیکھیے، ایک بار بڑی حسرت کے ساتھ کہا، بھائی یہ کہنا ہے کہ میرا مظلوم آقا، میرا بیمار امام، میرا سید الساجدین مولا اس طرح آگے بڑھا کہ گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، مگر کہہ رہا ہے پھوپھی اماں اگر بابا حسین نہ رہے، اگر چچا عباس نہ رہے، ابھی آپ کا بھتیجا سجاد موجود ہے، آئیے آپ کو سہارا دے کے میں سوار کراتا ہوں۔ اجرکم اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، توق ہتھکڑی اور بیڑی میں جکڑے ہوئے اس قیدی کے اس امتحان کا واسطہ، سید سجاد کے چاہنے والے اور ماننے والے، دنیا بھر کے تمام بیمار مومنین و مومنات، خصوصاً جو کورونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، بلکہ مومنین و مومنات کیا کوئی انسان، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خصوصاً برادر محترم عقیل مرچنٹ صاحب کی بچی بہت بیمار ہے، برادر محترم ازلان کلیم صاحب کی بیٹی وہ بھی بیمار ہے، اور بھی کئی بیمار ہیں۔ ان سب کے لیے خدا بندہ ہماری خصوصی دعا ہے کہ بے حق کے سید الساجدین ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ انہی میدان کربلا کے انہی بکھرے لاشوں کا واسطہ جنہیں ان کی ماؤں نے یاد کیا تھا، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً مرحوم غلام عباس پنجو صاحب اور یہ مجلس سننے والے مومنین، چاہے وہ ہال میں ہوں چاہے آن لائن ہوں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ تجھے واسطہ اکبر و قاسم کی شہادتوں کا ہر باپ اور ماں کو اولاد کے ہر امتحان سے محفوظ فرما، لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ خدا بندہ دل بہت تڑپتا ہے کہ ہم بھی جہاد کربلا میں شریک ہوں، ہم بھی حسین کے لشکر میں شریک ہوں، ہم بھی عباس کی علم ترے جہاد کریں، تو اس جہاد کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ علم عباس کی زیارت کرانے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔